اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 14 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، کہ کل قیامت کے دن ایک نوشتہ ہم اس کے لیے نکالیں گے، ایک رجسٹر نکالیں گے جس سے کھلی کتاب کی طرح وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ یہ جو قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسانوں کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اور ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خیر اور شر کی تمیز کر سکیں۔ اللہ نے انہیں عقل سے نوازا ہے، انہیں دماغ سے نوازا ہے، شعور دیا ہے، وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اتارے ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے، اور آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جس کو قرآن پاک پہ یوں کہا گیا ہے کہ انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں، چاہے وہ شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے وہ ناشکرہ بندہ بن جائے، یعنی چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو اور چاہے وہ اللہ کا مجرم اور باغی اور طاغی بن جائے۔ یہ اس کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت میں انسان کی قوت اختیار کا بیان ہے، یعنی اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے، شعور دینے کے بعد، عقل دینے کے بعد، کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام بھیجے اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کے اوپر اللہ نے کتاب اتاری، قرآن پاک اتارا، اور پھر آپ نے 23 سال تک مسلسل پیہم آپ نے اس قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، تشریح کی، اس کی وضاحت کی، جنہیں ہم آج احادیث کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن اور احادیث یہ دونوں مل کر شریعت کہلاتے ہیں، دین اسلام کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ہدایت کا یہ راستہ کھول دیا، ان کے سامنے یہ نجات کا راستہ کھول دیا۔ انسان کی نجات کس راستے میں ہے؟ انسان کیسے نجات پا سکتا ہے؟ انسان کیسے کامیابی پا سکتا ہے؟ انسان کیسے حقیقی اور سچی اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر سکتا ہے، نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دی۔ اللہ کی ناراضگی کن چیزوں میں ہے، اللہ کی خوشی کن چیزوں میں ہے، انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے، انسان کیسے ناکام ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی۔ اب انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ جو مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، جو دولت اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، جو دوسروں کے حق مار کر اپنی گھروں کی تعمیر کر رہا ہے، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے جو اپنے محلات بنا رہا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، اور وہ غفلت میں بالکل پڑا ہوا ہے۔ دولت کی اس ریل پیل نے اور دولت کے حصول نے، دولت کو حاصل کرنے کے چکر نے انسان کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اسے بالکل موت کی یاد آتی ہی نہیں ہے، اسے آخرت کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے، جس کو قرآن پاک میں یوں کہا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس طرح یہ دولت کی جو ریل پیل ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، دولت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، اس چیز نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ جب تم قبر کے اندر رکھ دیے جاؤ گے اور جب تمہارے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، اس وقت تمہاری ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تمہارا نام، تمہارا پیسہ، تمہاری شہرت، تمہاری دولت، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، سب ختم۔ اب جو چیز آگے تمہارے ساتھ جانے والی ہے، اس دنیا میں تمہارے ساتھ جانے والی ہے، وہ تمہارے نام اعمال ہیں، جو تم نے نیکیاں کی ہیں، نیکیاں یا برائیاں، جو تم اپنے سر پر اپنا گٹھر لے کر جا رہے ہو، چاہے وہ نیکیوں کا ہو چاہے وہ برائیوں کا ہو، اب وہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ جن کے لیے تم نے کیا وہ سب پیچھے چھوٹ گئے۔ اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے تم نے رشوت لی، سود لیا، غلط پیسہ لیا، حرام کمایا، یہ سب کس کے لیے؟ وہ سب پیچھے چھوٹ گیا۔ جن کے لیے تم نے کیا تھا وہ سب پیچھے کھڑے رہ گئے، اور تم اپنا یہ اعمال، اپنے اعمال کی گٹھری لے کر آگے بڑھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟
اللہ رب العزت نے اسی کا یہ منظر کھینچتے ہوئے فرمایا ہے، ایک جگہ پر تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کل قیامت کا جب دن ہوگا اور اللہ رب العزت سب کے ساتھ انصاف کر رہا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے نام اعمال کے مطابق اس کا بدلہ مل رہا ہوگا، کسی کو جنت ملے گی، کسی کو جہنم ملے گی، تو وہ کہے گا، انسان کہے گا وہاں پر کاش کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے یہاں پر کچھ کیا ہوتا۔ چنانچہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے، انسانوں کا نامہ اعمال ہوگا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ کے اندر بیان کیا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، اور وہ ایک من پسند زندگی میں ہوگا، فی عیشت راضیہ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے، جو گزشتہ زمانے میں کیے۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو کہے گا کاش مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی، میں جانتا ہی نہیں تھا حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی۔ اللہ کا حکم ہوگا پکڑ لو اسے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، اسے طوق پہنا دو، زنجیریں پہناؤ اسے اور اسے دوزخ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے ایسی زنجیر پہناؤ جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے اور جکڑ دو اس کو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ جو عظمت والا ہے اس پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ یہ جو منظر ہے اس دن قیامت کا جو منظر ہے اس دن اللہ رب العزت نے ایسا جو نظام قائم کر رکھا ہے، جس سے گزشتہ جو آیت تھی اس میں یہ بات گزر چکی، کل کی جو آیت تھی آیت نمبر 13 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب وہ نامہ اعمال انسان کے سامنے آئے گا تو بہت سارے لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے یہ سب نہیں کیا، تو اللہ رب العزت مہر لگا دے گا۔ سورہ یاسین کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کل کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ تو یہ جو گواہی دینے کا معاملہ ہے، دیکھیے اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہم سے کوئی غلط بات کرے کہ دیکھیے آپ نے فلاں کام کیا تھا اور ہم انکار کر دیتے ہیں نہیں صاحب ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، پھر وہ ہمارے سامنے ہمارا ویڈیو پیش کرتا ہے کہ دیکھو اس ویڈیو میں تم یہ عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہو، کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر، وہی ویڈیو جو بنایا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ہمارے منہ بول رہا، ہماری زبان بول رہی ہے، ہم سب کر رہے ہیں۔ قیامت کو جو منظر ہوگا وہاں پر اس سے بھی زیادہ واضح طریقے سے اور اس سے بھی زیادہ ایسے طریقے سے کہ انسان اس کا انکار ہی نہ کر سکے، وہ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ ہم وہاں انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا اور ہم نے یہ کام ہمارے اوپر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، نہیں، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوگی۔ آج اس آیت کا پیغام یہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کفا، انسان کے لیے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، یعنی وہ تمہاری جو زندگی ہوگی اس کو دیکھ کر تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ نہیں ہم ہی غلط تھے، تمہارا جرم،
تمہارے جرائم کی پوری فہرست اور تمہارے سارے کالے کارنامے، ساری کرتوت سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ آج کی اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں فکر کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھیں کہ موت جب ہمارا خاتمہ کر دے گی اور اس دنیا سے ہم کو چلے جانا ہوگا، اس دنیا میں جائیں گے تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کون سے اعمال لے کر کھڑے ہوں گے؟ چنانچہ ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اسی دنیا کے اندر اللہ سے توبہ کر کے سارے گناہوں کی معافی کروا لینی چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العزت کو منا کر اور اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے جائیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہوں، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ آج سے عہد کریں کہ آج سے ہماری زندگی عمدہ ہوگی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، حدیثوں سے جوڑیں، قرآن پاک کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر سنیں، احادیث نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔